صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 8 محرم الحرام اور مختلف یکم محرم سے آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں، مختلف موضوعات جو کہ شہادت امام حسین پر ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کے خانوادے پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو رفقاء ان کے ساتھ جو تھے ان پر ہم نے گفتگو کی۔ اور آج 8 محرم الحرام، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے نا آپ کی صبر و استقامت کے اوپر ہم بات کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کی کرامت کے اوپر بات کریں۔ آپ وہاں تھے، آپ چاہتے تو کیا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر دعا کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہر فرات جو تھا وہ آپ کے قدموں میں آ جاتا، ٹھیک ہے نا، چلتا ہوا۔ اور آج تک جو ہم دیکھتے ہیں پانی کو ترستا ہوا، بہتا ہوا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی جو ہے نا لب حسین کو ترس رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کربلا کا میدان جہاں امام علیہ مقام قافلہ قیام، وہیں آپ نے خیمے ڈالے اور وقت شہادت کا انتظار کیا، جہاں یزیدی فوج نے امام پاک پر نہر فرات کا پانی تک بند کر دیا اور آج رہتی دنیا تک پانی ترس گیا لب حسین کو۔ اور پانی کا بہنا، اس کا تڑپنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امام پاک نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات چلتا ہوا امام کے قدموں میں نہ آتا؟ ضرور آتا۔ آپ اگر دعا کرتے تو اسی وقت یزیدی فوج تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن امام پاک نے دیکھنا تھا کہ میرے رب کی کیا رضا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے رب کیا دیکھنا چاہتا ہے، اور میرا رب شاید میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے، میری استقامت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے ثابت قدم رہیں۔ اور کرامت، اگر آپ کی کرامت کی بات کی جائے تو میں نے آج شفیع اقاڑوی صاحب کی کتاب شام کربلا، اس میں ایک دیکھی آپ کی کرامت، اور امام علیہ مقام کی کوفیوں میں ایک گستاخ ابن جورزہ امام کے خیمے کے باہر آواز لگاتا ہے، اور آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کیا حسین ہے؟ کسی نے اس کے جواب نہ دیا، اور تیسری بار اس نے آواز لگائی کہ کیا حسین ہے؟ تو اس کا جواب انصار امام نے جواب دیا کہ تیرا کیا مقصد ہے امام کو آواز لگانے کا؟ تو تیرا کیا مقصد ہے امام کو آواز لگانے کا؟ تو اس ظالم گستاخ نے کہا اے حسین دوزخ کی بشارت ہو، معاذ اللہ، اے حسین دوزخ کی بشارت ہو، معاذ اللہ۔ پھر امام علی مقام نے اسے جواباً فرمایا تو جھوٹا ہے، میں دوزخ میں نہیں، میں اپنے رب رحیم کی رحمت سے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جاؤں گا۔ پھر امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ امام نے پوچھا انصار سے یہ کون ہے؟ تو انصار نے جواب دیا یہ ابن جورزہ ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، امام پاک نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا کہ اے رب رحیم اس کو آگ میں ڈال دے۔ تو اسی وقت ابن جورزہ گستاخ کا گھوڑا امام علی مقام کے خیموں کے پیچھے جو خندق آگ جل رہی تھی اس طرف دوڑا اور اسی طرف آگ میں اسے پھینک دیا اور وہ جل گیا۔ اور اسی کے ساتھ مسروق بن وائل حضری بھی ان سوار دستے میں ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے گیا تھا کہ میں موقع ملتے ہی امام پاک کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرتا اور قدر و منزلت پاتا، لیکن جب امام حسین کی بد دعا کا اثر دیکھا تو میں لشکر یزید سے الگ ہو گیا۔ دیکھیں کیا شان تھی ان کی، لیکن بس واقعہ کربلا شاید اپنے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے نے جو صبر و استقامت کا جو ہمیں سبق دیا، اور رہتی دنیا تک آج اسلام کا جو بول بالا ہے، اسلام کا پرچم جو اوپر ہے، اس پر جو ہے امام حسین اور آپ کے گھر والوں کی بہت بڑی قربانی ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا، کیونکہ امام علیہ مقام کی وہ شان کہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام۔ ہماری اس بابرکت نشریات کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں منقبت خواں نعت گو شاعر بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو آپ سماعت کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری ان سے بڑی محبت ہے۔ آج ہماری اس نشریات
محرم الحرام کی نشریات میں آپ نے وقت دیا ہمیں. کچھ دنوں پہلے آپ کی طبیعت جو ہے علیل تھی, اور اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا سایہ آپ کے گھر والوں پر تادیر قائم و دائم رکھے. جناب معروف نعت خواں جناب فیصل حسن نشوندی صاحب, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. فیصل میں چاہوں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز اب تلاوت قرآن پاک سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت کلام ربانی سے ہماری اس نشریات کا آغاز ہوا. اللہ پاک ان آیت کے صدقے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے, اس کی برکتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اس قرآن پاک کی تلاوت کی. اور میں چاہوں گا کہ جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں. صلی علی نبینا سلم علی محمد. ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا, ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا, ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا. محمد کی بڑی سرکار ہے نا, محمد کی بڑی سرکار ہے نا. میں عاصی ہوں مجھے اقرار ہے نا, میں عاصی
مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا، مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا، مودت کے لیے خیر الورا کی مودت کے لیے خیر الورا کی، انہی کی عطرت اطہار ہے نا، انہی کی عطرت اطہار ہے نا، ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں، ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں، صحابہ کا حسین کردار ہے نا، صحابہ کا حسین کردار ہے نا، یہی پہچان ہے فیصل حسن کی، غلام سید ابرار ہے نا، غلام سید ابرار ہے نا، ہمارا بھی کوئی غمخوار ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب فیصل حسن نشمندی صاحب کی خوبصورت آواز میں انہی کا لکھا ہوا کلام آپ نے سماعت کیا، اور فیصل حسن بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ میں آتا ہوں ہمارے علماء کرام کی جانب، ہمارے ساتھ معروف جناب عالم دین جناب مولانا ارباب علی موسوی صاحب ایک بار پھر، اور جب انسان کسی سے ملتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو، تو مولانا صاحب آپ سے بھی الحمدللہ پھر ہماری ملاقات ہوئی۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں، اور جناب مولانا عبدالحادی صاحب کو تو آپ سماعت کرتے رہیے کم محرم سے، جناب یہ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او بھی ہیں، اور ان کی محبت کے انہوں نے 10 دن ہمیں عنایت کی۔ مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ قبلہ جمعہ پڑھا آپ نے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ کہاں پر پڑھا؟ 1 بجے یہاں پر۔ اچھا 1 بجے، جمعے والے دن بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ آج جناب مولانا بات کریں گے ہم امام علی مقام، آپ کی صبر و استقامت، ٹھیک ہے نا، اور اتنا بڑا واقعہ کربلا، آپ چاہتے تو کیا نہ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، تو حضرت ان کی شان کے اوپر کچھ گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستان کا بہت نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اپنے اس ٹرانسمیشن میں، اور خدا نے آپ کو بھی ماشاءاللہ سے شدت بھائی تمام خصوصیات سے نوازا ہے، اور بہت چونکہ جب میں دیکھتا ہوں آپ ایک تیاری کر کے آتے ہیں ہر پروگرام کے لیے، تو یہ انسان کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے، جستجو کرتے رہنا چاہیے، اور اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر علم وہ چیز ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو انسان کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب عالم ہو گیا۔ ہر انسان کو زندگی کے ہر لمحے اور پہلو تک جو ہے جستجو کرنی ہے علم کے لیے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے جب بھی ملتا ہوں۔ باقی امام کی بات کریں تو دیکھیں امام جو ہیں یہ اللہ کی حجت ہیں، ٹھیک۔ اب حجت جو ہے وہ پوری کائنات، جب مولا حسین نے یہ لفظ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے لبیک نہ کہا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب۔ روایات ہیں کہ جن آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، ملائکہ آئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، اور حسین مولا سے کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیں، حتیٰ کہ یہ کربلا کی ریت، ہوائیں، ہر چیز، چونکہ آج جمعہ سب پڑھ کر آئے ہیں تو جمعے کی جو قرآن کی آیات ہیں
کہ ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، ہر چیز جو زمین اور پورے کل ارض کے اندر موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ ہمارے قلوب پر چونکہ آغا صاحب جس طرح نعت پڑھ رہے تھے کہ ہم عاصی ہیں، ان عاصی گناہگار ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہم دیکھ پائیں. ہماری آنکھیں اتنا دیکھتی ہیں، حجابات، ہماری آنکھیں اتنا دیکھتی ہیں جتنا ایک جانور دیکھتا ہے. تو اشرف المخلوقات ہوں تو مجھے دیوار کے پار بھی دیکھنا چاہیے. میری دل کی آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے. میرے کان اتنا ہی سنتے ہیں، ایک جانور بھی سنتا ہے اتنا. مجھے کتنا سننا ہے؟ مجھے وہ حجابات کو ہٹا کے سننا ہے کہ یہ درخت اللہ کی تسبیح کس طرح کر رہا ہے، کس طرح کرتا ہے. واہ، یہ پہاڑ کس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ اکبر. یہ پرند و چرند. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان نبی، ان کو جب حکومت ملی، ہواؤں کی بھی اختیارات ان کو ملے، تو ہر چیز وہ دیکھتے ہیں کہ سن رہے ہیں پہاڑ کس طرح اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ٹھیک، تو جب مولا نے کہا، اللہ کی حجت نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ذرے ذرے نے کائنات کے لبیک کہا. اللہ اکبر. چونکہ یہ سب، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب رسول اللہ سے یہ عوام نے کہا، آ کر امت نے کہا کہ ہم آپ کو اجر رسالت میں کیا دیں، تو رسول تو وہ ہیں کہ وما ینطق ہوا ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، کہ نہیں بولتا میرا حبیب، خدا کہتے ہیں، جب تک وحی نازل نہ ہو. تو پروردگار عالم نے عرش کو دیکھا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن کی آیت بھیجی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے رسول نے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر چاہیے تو میرے اقربا کی مودت کریں. اللہ اکبر. اللہ. ٹھیک، اب اہل بیت کی، خصوصاً ان پنجتن کی جو محبت ہے یا اطاعت ہے ہمارے لیے واجب ہے. واجب. ٹھیک، اب اس واجب ہونے کا جو کمال ہے آپ کربلا میں دیکھیں کہ یہاں پر جو بھائی بھائی کی مدد کر رہا ہے، یہ بھائی ہونے کی وجہ سے عنوان سے نہیں کر رہا، اس اطاعت پروردگار کی وجہ سے، حکم پروردگار کی وجہ سے. مائیں جو 6 مہینے کا بچہ خود سجا کے دے رہی ہیں کہ حسین لے جا، اللہ اکبر، پیش ہو رہے ہیں. یہ مائیں حسین مولا کی محبت میں نہیں بلکہ اس حکم پروردگار کی وجہ سے کہ اللہ نے حسین کی محبت واجب قرار دی ہے. اطاعت واجب ہے، اسی اطاعت واجب جہاں پر خدا نے جس طرح کہا کہ مودت کریں اہل بیت کے ساتھ. مودت کیا ہوتی ہے؟ جس پر محبت کو بھی قربان کر دیا جائے. اب یہ مائیں بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں، باپ بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، مگر آیت قرآن کا تقاضا تھا کہ یہ مائیں بچوں کو رات کو لوریوں میں سنائیں، یاد کرائیں کہ بیٹا کل جو ہے شہادت سے چونک نہ جانا، کل تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، تمہیں حسین مولا پر سبقت لینی ہے شہید ہونے میں دوسرے بچوں سے. تو یہ اطاعت کا پہلو ہمیں پھر کربلا سے ملتا ہے. تو اب مولا کی جو صبر ہے نا، تو لوگوں نے ظاہری صبر دیکھا کہ بچے کو قربان کر دیا. پتہ ہے کہ میرے جانے کے بعد، جس طرح آپ نے کہا کہ جو روایت آپ نے پڑھی کہ جیسے ہی مولا وہ فرماتا ہے شخص کہ آپ جہنمی ہیں، تو مولا حسین کہتے ہیں خدا اسے جہنم کی آگ میں ڈال. تو گھوڑا اس کو لے جاتا ہے پشت خیمہ کہاں پر؟ جہاں پر آگ جل رہی ہے. تو مولا حسین نے کیا کیا تھا؟ ایک طرف پیاس کی تپش ہے، پیاس کی تشنگی ہے، دوسری طرف مولا حسین خیموں کی حفاظت کے لیے وہی جو جنگ خندق میں رسول اللہ نے خندق خودوائی تھی، مولا حسین نے اس رات کو خیام کے چاروں طرف، ایک طرف سے تو لڑ رہے ہیں، پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے خیام پر، ایک خندق خودوائی اور خندق کو لکڑیوں سے پر کروایا، اور جب صبح کو جنگ شروع ہوئی تو وہاں پر آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. اور یہ جو شخص کو جب گھوڑے نے جا کر اس آگ میں گرایا، یہ وہی آگ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف پیاس کی تشنگی، دوسری طرف آتش کی آگ کی تپش. کربلا کا منظر آسان منظر نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ تپتا ہوا سورج، اور پھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں، دشمن کا خوف ہو، کیا عالم تھا. اور پھر جب مولا کہتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، اور اگر جن اور ملک اور دوسری تمام نباتات و حیوانات آ جائیں اور امام کو کہیں کہ ہمیں حکم کریں، اور امام کا صبر دیکھنا، تو یہاں دیکھیں امام کہتے ہیں نہیں، واپس چلے جاؤ. جنوں کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، فرشتوں کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. ہاں، یہ ہے صبر. چونکہ وہ ظاہری صبر، آپ نے صبر وہ دیکھا کہ جو حسین مولا ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے علی اصغر کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک،
وہ ظاہری ہے، مگر جو باطنی ہے کہ سب کچھ اختیار میں ہے، اگر اشارہ کر دیں تو کیا نہیں ہو جاتا، کیا نہیں ہو جاتا، مگر وہ اشارہ نہیں کرے۔ صبر یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ ہماری صبر و استقامت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب ہم اپنے سے نیچے والوں پر رحم کریں۔ ہم بڑے والے کو تو بڑے والے نے ہمیں کچھ برا کہہ دیا، چونکہ وہ ظالم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس کو میں کچھ بول نہیں سکتا تو وہاں پر تو میری غیرت ایمانی جو ہے ولولہ جوش میں نہیں آتی، مگر جب میں دیکھتا ہوں اگلا کمزور ہے تو میں یہاں پر میری غیرت ایمانی ولولہ جوش میں آ جائے، تو یہ یہاں پر ہمارا صبر نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مگر مولا ایمان کے اس بالا درجے پر ہے کہ سب کچھ اختیار میں، ہوائیں اختیار میں ہیں، آپ کے زمین اختیار میں ہے، پانی اختیار میں ہے، ایک طرف ٹھوکر مار دیتے تو پانی کی نہریں بہہ جاتی، مگر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ حسین مولا ظاہری تقاضوں سے لڑے ہیں، ظاہری تقاضوں سے دین کو بچایا ہے، باطنی تقاضوں سے نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مدلل گفتگو کی علامہ صاحب نے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ محبت اہل بیت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور آج 8 محرم الحرام، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج موبائل نیٹ ورک بھی آپ کے کام نہیں کر رہے ہوں گے، اور روڈوں پہ بھی سناٹا، اور ظاہر جلوس جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے تمام انتظامات ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کرتی ہے، لیکن ظاہر معاملات ہمارے ملک کے بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور ہماری جو فورسز ہیں اللہ پاک ان پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور ہمیں کوئی ایسا حکمران دے، ایسا نیک حکمران دے جو اس ملک کو عظیم ملک بنا دے، جو کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا۔ میں چاہوں گا کہ جناب فیصل حسن نشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود، تو میں چاہوں گا کہ منقبت امام علی مقام کی شان میں آپ پیش کریں۔ ہماری زیست کا سرمایہ تمام حسین، ہماری زیست کا سرمایہ تمام حسین، ہماری صبح حسین اور ہماری شام حسین، ہماری صبح حسین اور ہماری شام حسین۔ رسول نے تجھے آغوش نور میں پالا، رسول نے تجھے آغوش نور میں پالا، بہت عظیم ہے بے شک تیرا مقام حسین، بہت عظیم ہے بے شک تیرا مقام حسین، ہماری زیر جھکے نہ غیر کے آگے، یہ سر خدا کے سوا
جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا سکھا گئے یہ قرینہ ہمیں امام حسین سکھا گئے یہ قرینہ ہمیں امام حسین سند ملی ہے یہ بخشش کی معتبر خالد کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام حسین کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام حسین ہماری زیست کا سرمایہ تمام حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. فیصل حسن نقشبندی صاحب نے منقبت پیش کی جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کہ ان کا کلام مقبول بارگاہ شاعر تھے آپ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہر دروازے پہ لکھا ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں جہاں گئے اور دیکھنا نصیب ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تقابل حضور کی بندہ پروری ہے. اور غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام. میں بات کروں گا جناب مولانا عبدالہادی صاحب سے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ امام علی مقام جیسا کہ ہم نے علامہ صاحب سے ہی بات کی کہ آپ کی شان آپ چاہتے تو کیا نہ ہو جاتا ٹھیک ہے نا. اور مولانا صاحب نے بہت زبردست ان کی شان بیان کی کہ جن بھی آئے بہت ساری مخلوقات آئیں کہ ہم کچھ کریں لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں میں صبر اور استقامت بتاؤں گا کہ میرا صبر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے کتنا عظیم ہے. جی جناب. رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم الحمدللہ یکم محرم سے ذکر اہل بیت کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی اس دفعہ میٹرو ون کے چینل سے کہ تمام اصحاب کا تمام اہل بیت کا بھرپور انداز میں تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کو بھی شکر ادا کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا موقع عطا فرمایا آپ کی پوری ٹیم کا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے کیونکہ آپ اس نانا کے نواسے تھے جس نانا کو اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا کر دوں تو آپ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاریں. لیکن آپ کے نانا نے کیا فرمایا کہ مجھے غریبوں کو غریب رہنا پسند ہے قیامت والے دن بھی مجھے خوشی ہوگی میں غریبوں سے اٹھایا جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور غزوہ بدر میں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اگر وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا کرتے سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن میدان عمل میں اترے. تو اسی طریقے سے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی نانا کے نواسے بھی تھے اور آپ کے امتی بھی تھے آپ کے صحابی بھی تھے. پھر آپ قیامت تک جو آپ کا سلسلہ باقی رہنا تھا وہ بھی آپ کے توسط سے رہنا تھا. تو اس لیے آپ کا ہر قول و فعل امت مسلمہ کے لیے مثال بننا تھا. تو انہوں نے
جس طرح یہ اہل بیت کی ایک عجیب وہ ہے خاصیت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کارنامے انجام دیے. صرف آپ باب خیبر کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ گرا دیا. کیا بات. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کا کارنامہ رہتی دنیا تک رہے گا کہ دو گروہوں کو آپس میں ملا دیا, صلح کرا دی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں کہ آپ نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, سب کو لے کر پیش ہو گئے. حضرت معصوم 6 مہینے کا, 6 مہینے کے بچے سے لے کر 28 سال کے نوجوان, اپنے خون اولاد, پھر بھتیجوں کو دیکھ لیں, پھر اپنی عمر دیکھ لیں. تو آپ اگر بیٹھ کے سے دعا کرتے, جیسے علامہ نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا تھا, جنات نے بھی آنا تھا, فرشتے بھی اتر آتے, سب کچھ ہو جاتا, لیکن آپ نے نانا کی جو سنت تھی وہ میدان میں اترنا تھا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا غزوہ بدر کوئی جنگ نہیں تھی. غزوہ بدر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کفار سے مقابلہ ہو گیا. اسی طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا سفر کوئی جنگ کے لیے نہیں تھا, نہ جنگ کی تیاری کے ساتھ تھا. لیکن جب آئے راستے میں حضرت عقیل شہید ہو چکے کی شہادت کی خبر مل گئی, مسلم بن عقیل کی, اور اس کے بعد آگے حالات ایسے آ گئے کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چلیں بسم اللہ کریں, جنگ کر لیتے ہیں, لڑ لیتے ہیں. تو مقابلہ کیا, پیچھے نہیں ہٹے, نہ خود پیچھے ہٹے. جب کربلا کو یوم عاشورہ کی رات کو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سب کو اختیار دے دیا, جو واپس جانا چاہے چراغ بند کر دیے چلا جائے, تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا. کیوں؟ خون تو وہی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر, جیسے علامہ نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے بندہ ہو تو اس کے اوپر تو صبر کنٹرول نہیں ہوتا, اپنے سے بڑے پر ہو تو وہاں کنٹرول ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے سے بڑے پر ہو وہ صبر نہیں ہے, وہ بے غیرتی ہے. اصل طاقت ہوتے ہوئے بندہ طاقت استعمال نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جنگ کا آتا ہے کہ آپ جنگ میں ایک کافر کے پیچھے جا رہے ہیں, جاتے جاتے کافر گر جاتا ہے, آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور تلوار کو سر قلم کرنے لگتے ہیں تو وہ تھوکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ بھئی اب تو اس نے مجھے ذاتی غیرت پہ للکار دیا, تو میں ذاتیات پر نہیں, دین کی بات تھی تو میں اس کو ذبح کر دیتا, لیکن جب میری ذاتیات پر رہی تو نہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک ذاتیات تک باتیں, اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات مقصود تھی, مال و دولت مقصود ہوتی, تو یزید کیا کچھ نہیں دے دیتا. لیکن آپ کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا قیامت تک کے لیے ایک اسلام کے اوپر, دین کے اوپر ایک ایسا دھبا ہوتا کہ حضرت امام حسین نے ایک ایسے بدکردار انسان کے اوپر جو اس اہل نہیں تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو آپ نے بیعت نہیں کی, اور یہ قیامت تک کے لیے ہم امت مسلمہ کے لیے ایک سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی جابر حکمران, جب بھی نالائق حکمران, جب بھی ایسا فاسق فاجر آ جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے اور کھڑے ہو کر للکارنا چاہیے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. تو آج بھی ہمیں وقت کے جو یزیدی ہیں ان کو للکارنا چاہیے, ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے, وہ کسی بھی شکل میں ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو جہاد ہے وہ جہاد کافر کے خلاف نہیں, ظالم کے خلاف ہے. ظلم کوئی بھی کرنا ہے, کسی بھی شکل میں ظلم ہو رہا ہے. مولانا صاحب ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے اندر ہے جذبہ ایمانی ہے, جذبہ ایمانی بھی ہے, غیرت ایمانی بھی الحمدللہ ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, کہ قیامت تک جہاد رہے گا. مطلب یہ کہ قیامت تک شجاعت بھی رہے گی, بہادر بھی رہیں گے. ہر زمانے میں اللہ کا دین بچتا رہے گا, حسینی پیدا ہوتا ہے. جب تک حسین کا نام ہے, حسین کے نام لیوا ہیں, اس وقت تک غیرت بھی رہے گی, غیرت بھی ہے, جرأت بھی ہے, بہادری بھی ہوگی. یا تو ہم آج یہ کہیں, آپ کا سوال
کہ آج کوئی فلسطین کے اوپر دیکھیں اس وقت جذبہ ایمانی ہوتی تو کہیں سے تو آواز آتی نا جہاد کی. دیکھیں اس وقت وہاں جو حسینی لڑ رہے ہیں بے سر و سامانی میں کی حالت میں، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کچھ ہے. آج ہم بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن جواب مل رہا ہے ان کو. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں ہم ان کے ساتھ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی کیا کیفیت ہو چکی ہے، ہم مسلمان دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا دیکھ کر رہے ہو، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہم اسی یزید کو ابھی تک گالیاں بک رہے ہیں. بالکل اسی یزید کے پیچھے پڑے ہیں. بالکل وقت کے جو یزید ان کو ہم للکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. ہم جو حسین کا نام لیوا ہے، ہم وہی بات ہے کہ ظاہری طور پر ہم حضرت امام حسین کون جگائے گا، کوئی حکمران، کوئی سیاستدان جگائے گا، یا مسجد میں جو امام صاحب جو ہوتے ہیں ممبر پہ جو بیٹھتے ہیں وہ جگائیں گے؟ کون جگائے گا؟ اس میں ہماری اور آپ کی فردن ہر کسی کی ذمہ داری ہے. کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اولاد کو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات، بہادری کے واقعات سنائیں، اپنے اکابر کے واقعات سنائیں، ان کو تیار کریں. جب ان کو تیار کریں گے تو ہم بھی تیار ہوں گے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون سے مدرسے سے فاضل تھے؟ آپ کے نانا کی جو تعلیمات تھی، آپ کے نانا کی تعلیمات یہ تھی کہ جب ظلم آ جائے تو کھڑا ہو جانا چاہیے. آج اس کا کام جو بندہ جس کی جو حیثیت ہے، ایک اگر امام ہے اس کی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، ایک ذاکر ہیں ان کی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے، آپ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جب تک ہم فردن اپنی ذمہ داری پورا نہیں اتریں گے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گورنر مدینہ نہیں تھے، نہ گورنر مکہ تھے، نہ گورنر کوفہ تھے، لیکن ایک بحثیت ایک فرد ہونے کے انہوں نے للکارا. باوجود یہ کہ فوج نہیں، لشکر نہیں، کچھ بھی نہیں، کھڑے ہو گئے. 6 مہینے کا بچہ بھی ساتھ ہے، تب بھی یہ نہیں کیا کہ میں کل کو بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. نہیں، کھڑے ہو گئے میدان میں. جب تک ہمارے اندر حسینی جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم مسلمان دنیا میں پٹتے رہیں گے. اگر ہمارے اندر حسینی جذبہ پیدا ہو جائے، ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے باقی عاشق ہیں، تو ہمیں ان کا نقش قدم پر چلنا چاہیے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جس طریقے سے انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہمیں بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. مولانا صاحب میں آپ سے بات کروں گا. جناب عبدالہادی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم وقت کے یزید، ظاہر ہم کہہ ہی نہیں سکتے وقت کے یزید، ہم اسی یزید کے پیچھے پڑے، اسی کو ہم برا بلا کہتے ہیں. وہ تو کر گیا، اور جہنم میں جو اس کے معاملات اور جو آخرت میں جو ہوں گے معاملات وہ تو وہ دیکھے گا. میں جناب آپ سے بات کروں گا. قبلہ دیکھیں، ہم صبر و استقامت کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امام عالی مقام کے صبر و استقامت پہ بات کرتے ہیں، ان کی جرأت پر بات کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح وقت کے یزید کو للکارا، ٹھیک ہے نا. ہمیں کس طرح سبق لینا چاہیے اپنے اندر؟ ایک سوال میرا بھی اس میں شامل جی شامل. کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ وحدت امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں ہے؟ کیا وہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں، کربلا کے واقعے کے بعد 2 فرقے ہی رہ گئے، ایک یزیدی، ایک حسینی. اگر پرچم حسینی کے سائے تلے تمام مسائل اکٹھے ہو جائیں تو وحدت اسلامی ہے. واہ 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 واہ. مثلا حسین نقطہ افتراق نہیں ہے، بے شک اشتراک ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی حتیٰ کہ ہم تو صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ مثلا دیوبند، سنی، شیعہ، اہل حدیث، آپ دیکھیں حسین ایسا نقطہ اشتراک ہے کہ آپ پوری دنیا اٹھا لیں، دنیا کی بہترین کتابیں اٹھا لیں، جس نقطے پہ اکٹھے ہیں سب، وہ بھلے سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سب مولا حسین. یہ مولا حسین اور درس کربلا، تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اگر ہم یہ نقطہ اشتراک مولا حسین ہے، بس حسین مولا اور ان کے تعلیمات کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم آپس میں ایک ہوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب کے سب حسین کو ماننے شروع کر دیں، تو ہم ایک جگہ ہو جائیں گے. اور پھر یزید کو بھی پہچان پائیں گے کہ وقت کا یزید کون ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم وقت کے یزید کو پہچان نہیں پاتے ہیں. اور حتیٰ کہ
ایک یہ نیشنل چینل ہے مگر ہم وقت کے یزید کا نام بھی نہیں لے سکتے، تو ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، تو ایمان کہاں گیا؟ تو ایمان تو تب آئے گا جب حقیقی حسینی بنیں گے، حسینی بنیں گے تو پھر ہمارے اندر ایمانی قوت بڑھے گی، اور جب ایمانی قوت ہماری بڑھے گی تو پھر وقت کے یزید خود ڈر جائیں گے. جس طرح کہ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ کربلا کے میدان میں جب حر آئے نا مولا کے پاس، تو چونکہ ایک رات کی مہلت مانگی مولا حسین نے کہ بھائی جنگ کو آج مؤخر کر کے اگلے دن ہو جائے، مہلت دی ایک رات کی، یہ سمجھے کہ مہلت دی. مہلت اس لیے دی کہ اگر جتنے بھی حر ہیں وہ درسگاہ حسینی ابھی بھی کھلی ہوئی ہے، آ سکتے ہیں. صبح کو حر آتا ہے اور اپنے ہاتھ باندھتا ہے، اپنی آنکھیں باندھ کر آتا ہے، ایک جس طرح کوئی غلام کوئی آ رہا ہو اس طرح آیا اور کہا کہ مولا میں ہی وہ تھا جس نے آپ کا کربلا سے پہلے رستہ روکا تھا، جی میں ہی وہ تھا کہ جس نے آپ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا تھا، اور یہ جو آپ کے بچوں کی اللہ تش اللہ تش کی صدائیں ہیں انہوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. میں اس آپ کو یہاں لانے کا اپنے آپ کو ذمہ وار سمجھتا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی تلافی ہے؟ تو مولا حسین کتنے کریم ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی حر میں تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوں. جو حسین کے پاس آ جائے یہ کریم ابن کریم ہے. یہ گناہوں کو حسین مولا کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہاں بالکل، شاعر نے بھی کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ چھوڑا گر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا گر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا. اور دشمن شناسی حر کے اندر، اچھا جب حر جب جاتے ہیں مولا کو کہتے ہیں کہ مولا سب سے پہلے اذن جہاد مجھے دیں. تمام اصحاب تمام انصار میں سب سے پہلے جو لڑنے کے لیے گیا وہ حر ہے، ٹھیک. اور حر جب گیا اس کے سر پہ ضرب لگی تو مولا حسین گئے ہیں اس کے لاشے پر اور ابھی اس کو حیاتی ہے. مولا کیا کرتے ہیں، اپنا رومال نکالتے ہیں اس کے سر پہ باندھتے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رومال تھا. میں نے کہا مولا اس کے سر اب ظاہر ہے چونکہ کربلا کا مارکا ایسا مارکا ہے اس میں بچنا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، بچایا اس کو جاتا ہے جس کو زندہ رکھنا ہو. بھائی پتہ ہے کہ 2 لمحوں کے بعد اس نے مر جانا ہے، تو یہ خون روکنے کی علت کیا ہے، کیوں آپ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ ملے گا کہ یہ حر جو ہے یہ دشمن شناس ہے، دشمن کو پہچانا ہے، وقت کے یزید کو پہچانا ہے. وقت کے یزید کو پہچان کے دشمن شناسی اتنی مہم ہے. دشمن شناسی، اگر دشمن شناسی نہ ہو تو پھر ہمارے ایمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حر نے دشمن کو پہچانا، امام نے بی بی کا وہ رومال اس کے سر پہ باندھا، یعنی مولا نے اس کو ایک میڈل دیا کہ قیامت تک جو بھی دشمن کو پہچانے گا، وقت کے یزید کو پہچانے گا، بس اس کو میری ماں کا رومال اس کے میڈل کے طور پر اس کے سر پہ باندھا جائے گا. چونکہ 4 چیزیں ہیں، چونکہ بات ایسی کھلی تو اس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی نبی کو کہا کہ نبیوں کو کہا سب کو کہ 4 چیزوں میں دشمن کی آپ پیروی نہ کیجیے گا. یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ایک تو دشمن کے لباس میں اس کی پیروی نہ کیجیے گا، دشمن کے کھانے میں اس کی پیروی نہیں کیجیے گا، دشمن کو کبھی اپنا دوست مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے. اور دشمن مطلب آپ کو دھوکہ دے کر آپ کو آپ سمجھیں کہ آپ کا دوست ہے تو وہ دھوکہ دے کر آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ بھی کہیں کہ میرا دوست ہے، تو دشمن پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا. تو یہ 4 چیزیں آج ہم آیا ان 4 چیزوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اگر مانیں گے تو وہ حسینی ہیں، اور پھر دشمن شناس ہو گئے تو پھر ہمیں کربلا کا درس مل جاتا ہے. واہ 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 واہ. بس امام حسین علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہی پیغام کہ ہمیشہ حق پر کھڑے رہنا ہے اور ہمیشہ باطل کے مخالف کھڑے رہنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. اگر سچ ہی اگر ہم بول دینا تو میں کہتا ہوں کہ سارے معاملات ہی ختم ہو جائیں. تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے. بس وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور امام کا ذکر کرنے میں وقت ایسے گزرتا ہے ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. تو اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.